لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو. اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا، آج دنیا بس اینڈ کرتے، آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے. آج دنیا ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے، مجرم بنانا چاہتی ہے. اس لیے میری قوم کے جوانوں کو وہ مجرم بنانے کے لیے کبھی شراب کا عادی، کبھی نشے کا عادی، کبھی جوے کا عادی بنانا چاہتی ہے. ایک بات یاد رکھنا، دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی. اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں، شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہے. بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم نام کے مسلمان نشہ بیچتے ہیں، نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، نشہ آور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، جوؤں کے دھندے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، نشہ بیچنے والوں ذرا سوچو، اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسی موت فروخت کرو گے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا، حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے، آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک تم جوے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا معیار بہت بلند رہا. میرے بھائیوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، تم جوان ہو، قوم کا سرمایہ ہو، قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو. جوان کسی قوم کی گویا کے زلف پریشاں کو سنوارنے کا، نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے، سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت؟ 37 سال تھی. یعنی 37 سال میں بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا. یعنی حضور کے سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکے میں ایمان لاتے وقت؟ 37 سال. اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا. تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے، میں نے جنگ احد میں حضور پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا نے فرمایا اس لیے ہم جوانوں تمہاری قدر کرتے ہیں. کیوں قدر کرتے ہیں پتہ؟ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جوانوں کی قدر کرو. کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آقا نے فرمایا جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اس لیے جوانوں کی قدر کرو. اور یاد رکھنا ہر عبادت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، جو جوان عبادت کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور صدیق کا مرتبہ شہید سے بھی بڑا ہے، صدیق کا مرتبہ ولی سے بھی بڑا ہے. نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. جوانی میں عبادت کرنے والا 70 صدیقوں کا ثواب پاتا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانی میں عبادت کرنے والے کو بوڑھوں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی. اس لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ سے نکل جاؤ. جوانی کی تعظیم اور جوانی کی قدر ایک عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو. ہلدوانی والو، گرد نواز آنے والو، کیا فرمایا مولائے کائنات کا قول؟ جوانی کی قدر ایک شریف اور عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو. شریف مہمان زیادہ کہیں نہیں ٹھہرتا، شریف مہمان زیادہ سے زیادہ 3 دن رکتا ہے. ایسا ہی 3 دن کے بعد تو مہمانی رہتی نہیں ہے. اگر 3 کو 10 سے ضرب دے دے تو 30 سال.
آپ کو بھی ایسے ہی کہتا ہوں، جیسے شریف مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا، ویسے آج کل جوانی بھی ایسی مہمان ہے جو 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال سے ختم ہونے لگتی ہے، اور 45 46 تک آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کا درد، بال سفید، کمر کا درد، الگ الگ امراض، جوانی میں جو کھاؤ سب ہضم ہو جاتا ہے، لیکن 40 کے بعد انسان سوچ سوچ کے کھاتا ہے، یہ کھاؤں تو نقصان نہ، وہ کھاؤں تو نقصان نہ، وہ کھاؤں تو نقصان۔ تو جوانی کی قدر شریف مہمان کی طرح کیا کرو، اس کی عزت کرو۔ جیسے مہمان آنے کے لیے جاتا ہے، جیسے جانے کے لیے آتا ہے، مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ویسے جوانی بھی جانے کے لیے آئی ہے۔ شراب پیو گے، نشہ کرو گے، ماں باپ کی ناقدری کرو گے، جہالت میں گم ہو جاؤ گے، اپنے وقت کو برباد کرو گے، یہ جوانی گزر جائے گی۔ جوانی پلنے کا، پالنے کا، جوانی ترقی کا، عروج کا وقت ہے۔ جوانی میں جو کما لیتا ہے بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔ جوانی میں مال بھی کماؤ، جوانی میں اعمال بھی کماؤ۔ اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اگر تم لوگ نکڑوں پہ بیٹھے رہو گے تو مال کیسے کماؤ گے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، میں ہر جلسے میں یہ